بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دور کے متعلق جب مسلمان شام پر چھا گئے تھے، ہرقل شام سے نکل گیا تھا اور مسلمان فلسطین پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے واقعات مختلف کر دیے ہیں، مورخوں کے تسلسل کو بھی آگے پیچھے کر دیا، کہیں کہیں اموات میں بھی مبالغہ آرائی ملتی ہے۔ رومیوں اور مسلمانوں کی نفری بھی صحیح نہیں لکھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر غیر مسلم مورخوں نے صحیح واقعات پیش کیے ہیں اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، لیکن بعض مسلمان مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسیوں نے اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تعصب کا مظاہرہ کیا اور واقعات کو غلط ملت کر دیا ہے، اور جو تعصبات آج ان جانبدار تحریک نویسیوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے خلفائے راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیے ہیں۔ مثلا امیر المومنین نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے مدینے بلایا تھا۔ ہم اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن چند ایک تاریخ نویسیوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خلاف ذاتی رنجش کی بنا پر بغض و کینہ بھرا ہوا تھا، اور اسے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے۔ ہم چونکہ صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں، اس لیے ہم ان جگہوں اور دیگر حالات کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں۔ اگر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسیوں کی تحریر کی چھان بین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بذریعہ قاصد پوچھا تھا کہ وہ قیصریہ کی طرف توجہ دے یا بیت المقدس کی طرف۔ دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں عمر بن عاص نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا کیا کریں، اور ایک تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المومنین بیت المقدس سے تھوڑی دور کسی مقام پر موجود تھے۔ پس منظر کے واقعات کو اور مستند مورخوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیں مدینے میں موجود نظر آتے ہیں، جہاں انہیں ہر محاذ کی رپورٹیں مل رہی تھیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے ہر طرف سے آ رہا ہے اور امیر المومنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو قاصد مدینے کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا۔ قاصدوں کی رفتار اس وجہ سے مزید تیز ہو جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا۔ اب تو تمام تر علاقے مسلمانوں کے قبضے میں تھے۔ قاصد 15 دنوں بعد امیر المومنین کا حکم لے آیا۔ امیر المومنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے، لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہاں تک معلوم تھا کہ قیصریہ میں رومی فوج کثیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مدینے میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ قیصریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ خلیفہ مسلمین نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ قیصریہ کا اڈا ختم کرنا ضروری ہے۔ امیر المومنین نے اپنے حکم اور ہدایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے یزید بن ابو سفیان کو حکم بھیج دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی معاویہ کو قیصریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کے اس مضبوط اور خطرناک قلعے کو سر کرنے کے لیے فوراً بھیج دیں، تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو قیصریہ سے اور قیصریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ پہنچ سکے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ قیصریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ قیصریہ کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے۔ مدینے سے جو احکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے، ان کے مطابق
معاویہ نے قیصریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اطرابون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس موقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکال کر حملے کرائے۔ ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرے کا تو بس نام رہ گیا تھا۔ قلعے کے باہر خون ریز لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں کے حملوں کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے 2 دروازے کھلتے، 2-3 دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید ہلا بولتے۔ کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازہ پھر بند ہو جاتا۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے عقب میں جانے کی کوشش کرتے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکے۔ عقب میں جانا اس وجہ سے خطرناک ہو جاتا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے پہلوؤں کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومی کو گرا لیتے۔ اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ قیصریہ کے رومی سالار نے اطرابون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں، ایک روز خود 2-4 دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے، اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو گیا تھا۔ اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا۔ وہ محافظوں کے حصار میں تھا۔ آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر طاری ہونے لگی تھی۔ وہ تو ہونی ہی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے۔ پہلے حملوں میں جو رومی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی تھی۔ بہت سے دن گزر گئے تھے۔ پہلے دنوں کی لاشیں خراب ہو گئی تھیں اور ان کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی طاری تھی کیونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا، اس لیے ان کے حوصلے میں کچھ جان پڑ گئی تھی، لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچی سے مارا گیا۔ رومیوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ قلعے کے دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازے کھل گئے، اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب قیصریہ مسلمانوں کا تھا، جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی۔ قیصریہ کا سالار دل میں یہ افسوس لیے مر گیا کہ اطرابون اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اطرابون قیصریہ کے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر بیت المقدس سے چل پڑا تھا، لیکن مسلمان جانتے تھے کہ قیصریہ کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے مدد آئے گی۔ انہوں نے مدد کو روکنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 سالاروں علقمہ بن حکیم اور مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیج دیا کہ بیت المقدس سے رومی فوج نکلے تو اسے وہیں روک لیں۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ اطرابون اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے علقمہ بن حکیم اور سالار مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا اور خود اطرابون کے پیچھے گئے، لیکن اجنادین تک انہیں کوئی رومی دستہ نظر نہ آیا۔ زمین بتا رہی تھی کہ اجنادین کی طرف فوج گئی ہے۔ شہر کے باہر کچھ لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ رومی فوج آئی تھی اور قلعے میں داخل ہو گئی۔ اجنادین دوسرے شہروں کی طرح قلعہ بند شہر تھا۔ اس کے ارد گرد گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھا، قلعہ سر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نائب سالار کو، تاریخ میں اس کا نام نہیں لکھا، اپنی طرف سے ایلچی بنا کر صلح کے پیغام کے ساتھ قلعے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ تم صلح کرا کے ہی آؤ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایلچی کو ہدایت دے کر آخری بات یہ کہی، میں تمہیں جاسوسی کے لیے اندر بھیج رہا ہوں۔ ایک تو یہ اندازہ کرنا کہ فوج کتنی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھ سکو دیکھنا اور جائزہ لینا کہ اطرابون کا اپنا حوصلہ کتنا مضبوط ہے۔ ایلچی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اپنے مشاہدات بتائے۔
उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु मुतमईन ना हुए, क्या यह काम मैं खुद ना करूं? उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों से कहा, जो मैं मालूम करना चाहता हूं वो सिर्फ मेरी आंखें देख सकती हैं। इब्न आस, एक सालार ने कहा, क्या खुद जाकर तू अपने आप को खतरे में नहीं डाल रहा? खुदा की कसम, एक और सालार बोला, इस्लाम तुझ जैसे सालार का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या तरबून मुझे कैद कर लेगा? उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या वो मुझे कत्ल कर देगा? हारे हुए दुश्मन से अच्छाई के तौक़े ना रख इब्न आस, मैं उमर बिन आस के रूप में नहीं जाऊँगा। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं अपना एलची बनकर जाऊँगा, हमें यह किला लेना है, मैं हर तरीक़ा आजमाऊँगा। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेस बदला और यह ऐलान करा कि मुसलमानों का एलची सुलह की शरात तय करने के लिए किले में आना चाहता है। किले का दरवाज़ा खुलवाया, रूमियों ने मजबूत तख्ते खंदक पर फेंक कर इन्हें खंदक पार करवाई और किले के अंदर अपने सालार अतरबून के पास ले गए। मुख्तलिफ मौरिखों ने यह वाक़या लिखा है। इनके मुताबिक उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना रूप और हुलिया तो बदल लिया था, लेकिन इनके अंदाज़ और बोलने के सलीक़े और दो चार बातों से अतरबून को शक हुआ कि शख्स एलची नहीं हो सकता। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने सालारी के तदब्बुर और इस्तिदलाल को ना छुपा सके। अतरबून तजुर्बेकार सालार था और मर्दम शुनास भी था। वो कोई बहाना करके बाहर निकल गया और अपने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलाया, यह रबी मुसलमान जो मेरे पास बैठा है अभी वापस जाएगा। अतरबून ने कमांडर से कहा, एक मुहाफिज को रास्ते में बिठा दो, मैं इस मुसलमान को इसी रास्ते से भेजूंगा, ये जिंदा ना जाए, मुहाफिज उसे कत्ल कर दे। ये शख्स मुसलमानों का सालार उमर बिन आस है, अगर सालार नहीं तो ये उमर बिन आस का कोई ख़ास मशीर है और मुझे यकीन है कि उमर बिन आस इसी के मशवरों पर अमल करता है। अगर मैंने उसे कत्ल ना किया तो मैं सल्तनत रूम से गद्दारी करूँगा। मौरिख लिखते हैं कि जिस तरह अतरबून उठकर बाहर निकल गया था, इससे उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की इसकी नीयत पर शक हुआ। वो वापस आया तो उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके चेहरे पर और इसकी बातों में नुमाया तब्दीली देखी। वो भांप गए कि अतरबून की नीयत साफ़ नहीं। इन्होंने पैंतरा बदला। मुअज़्ज़िज़ सालार उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम 10 जंगी मशीर हैं जो मुसलमानों के साथ आए हैं, मैं इनमें से एक हूँ। मैंने आपकी शराइत सुन ली है, मैं ख़ुद तो फ़ैसला नहीं कर सकता। उमर बिन आस को मशवरा दूंगा कि वह आपकी शराइत कबूल कर लें। मुझे उम्मीद है कि मेरे मशवरे पर अमल होगा और मज़ीद खून नहीं बहेगा। अतरबून धोखे में आ गया। वो उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ बाहर निकला और मुहाफिज दस्ते के कमांडर को इशारा किया कि इस शख्स को कत्ल करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा किले से निकल आए। बाहर आकर इन्होंने ललकार कर कहा कि अतरबून, मैं उमर बिन आस हूँ। इसके बाद अजनदीन के मैदान में दोनों फ़ौजों के दरमियान जो मार्का हुआ वो जंगे यरमुक जैसा खूनरेज़ था। हम इस मार्के की तफसीलात बयान नहीं कर रहे हैं कि अतरबून ने किले से बाहर आकर लड़ने का फ़ैसला क्यों किया था और उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसी कैसी चालें चलकर रूमियों को बेतहाशा जानी नुकसान पहुँचाकर पसपा किया। अतरबून अपने बचे कुचे दस्तों को साथ लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचा और वहाँ किला बंद हो गया। इस मौके में मुसलमानों ने बहुत जानी नुकसान उठाया। जब अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तला मिली कि कैसरिया पर अपना कब्ज़ा हो गया है तो इन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेश कदमी का हुक्म दे दिया। हर अव्वल में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मखसूस रिसाले के साथ जा रहे थे। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को यह भी बताया गया था कि अतरबून लड़ने के काबिल नहीं रहा, फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। बैतुल मुक़द्दस का अंदरूनी हाल कुछ और ही था। वही अतरबून जिसने कैसरिया के सालार को बुज़दिल कहा था, वो अब बैतुल मुक़द्दस के बड़े पादरी अस्क़फ़ सफ़रियुनूस के पास शिकस्त खुर्दी की आलम में बैठा था। मोहतरम सालार, यूनुस ने उससे कहा, मैं इसके सिवा और क्या कर सकता हूँ कि मुक़द्दस शहर मुसलमानों के हवाले कर दूँ? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ये काम आप अपने हाथों करें? नहीं मोहतरम बाप, अतरबून ने कहा, मैं ये नहीं कहलवाना चाहता कि अतरबून ने मुसलमानों के आगे हथियार डाल दिए थे। क्या आप इस शहर के तक़द्दुस को भूल गए हैं? सफ़रियुनूस ने कहा, ये वो ज़मीन है जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया।
کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس سرزمین کی آبرو کی خاطر ہم اپنی تمام تر فوج کو قربان کر دیں؟ کیا آپ فوج کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ اطربون نے کہا، آدھی کے قریب فوج ماری گئی یا زخمی ہو گئی ہے۔ اس فوج کا جذبہ اور حوصلہ پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ اب میں بڑی مشکل سے ان چند ایک دستوں کو اجنادین سے بچا کر لایا ہوں۔ محترم سالار، اسقف نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی فوجی برتری کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ روم کی عظیم جنگی روایت کو مسلمانوں کے قدموں تلے پھینک رہے ہیں۔ آپ کچھ دن مقابلہ کر کے دیکھیں۔ مسلمان آسمان کی مخلوق تو نہیں، وہ بے شک بہترین لڑنے والے ہیں، لیکن آخر انسان ہیں، وہ یقیناً تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ آپ اپنا حوصلہ قائم رکھیں۔ وہ پہلے محاصرہ کریں گے جس میں کئی روز گزر جائیں گے۔ اس دوران آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا حوصلہ مضبوط کریں۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف تیزی رفتاری سے آ رہے ہیں، اور بیت المقدس میں رومی سالار اطربون اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی فوج کی حالت دیکھتا تو اس کے لڑنے کا جذبہ دم توڑ جاتا۔ اس پر اسقف سفریانوس کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسقف نے دیکھا کہ اطربون ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا ہے تو اس نے اطربون کو جذباتی باتوں سے بھڑکانا اور شرمسار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ اطربون نے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسلامی فوج پہنچ گئی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ دیواروں پر تیر انداز برچیاں پھینکنے والے کثیر تعداد میں کھڑے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ مسلمان سالار قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے دیوار پر چڑھا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے سرنگ لگا کر اندر جانے کا راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ محاصرے میں ایک جگہ شگاف تھا۔ مسلمان سالاروں نے جب دیکھا کہ شہر پناہ محفوظ ہے اور اس کا دفاع بھی خطرناک ہے تو انہوں نے محاصرے کو طول دینا مناسب سمجھا۔ اس طرح محاصرہ طول پکڑتا گیا اور بہت دن گزر گئے۔ اس دوران مجاہدین نے دروازوں پر ہلے بولے، زخمی ہوئے اور جانیں بھی قربان کی، لیکن دیوار سے آنے والے تیروں اور برچیوں نے کسی بھی دروازے تک پہنچنے نہ دیا۔ آخر ایک روز بڑے دروازے کے اوپر سے ایک بڑی بلند آواز سنائی دی، کیا تمہارے سالار صلح کے لیے آگے آئے گا؟ دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، ہم تمہاری شرطیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کسی سے کہا کہ وہ بلند آواز سے یہ جواب دے کہ صلح کی شرائط کرنے کے لیے تمہارا سالار باہر آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو تھوڑی دیر بعد اسقف سفریانوس چند ایک محافظوں کے ساتھ قلعے کے بڑے دروازے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی سلیب بھی تھی۔ کیا کوئی سالار موجود نہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسقف سے پوچھا۔ سالار موجود ہے، اسقف نے جواب دیا، لیکن بیت المقدس وہ شہر ہے جس کی اہمیت اور احترام کو اسقف ہی جان سکتا ہے۔ اگر میں نہ چاہتا تو ہماری فوج کا آخری سپاہی بھی مارا جاتا۔ شہر کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہ بچ جاتی؟ یہاں سے صلح کا پیغام آپ کے کانوں تک نہ پہنچتا۔ میں شہر کو انسانی خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ رومی سالار میرے زیر اثر ہیں۔ میں نے انہیں صلح کے لیے تیار کر لیا ہے، لیکن آپ کی شرطیں سننے سے پہلے میں اپنی صرف ایک شرط پیش کروں گا۔ اسے آپ قبول کر لیں تو ہم آپ کی باقی تمام شرائط قبول کر لیں گے۔ محترم اسقف، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شہر جتنا آپ کے لیے مقدس ہے اتنا ہی ہمارے لیے بھی قابل احترام۔ یہ پیغمبروں اور نبیوں کا شہر ہے۔ ہم آپ کی اس خواہش کا احترام کریں گے کہ اس زمین کے تقدس کو انسانی خون سے پاک رکھا جائے۔ آپ اپنی شرائط بتائیں۔ سالار محترم، اسقف سفریانوس نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ صلح کی شرائط آپ کے ساتھ ہی طے کی جا سکتی ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے امیر المومنین کو یہاں بلائیں۔ میں شرائط ان کے ساتھ طے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر اپنے ہاتھوں ان کے حوالے کروں۔ پیغمبروں کے رشتے سے یہ شہر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا۔ اب اسقف سفریانوس نے بیت المقدس کے متعلق ایسی جذباتی باتیں کی کہ مسلمان سالار متاثر ہوئے اور انہوں نے اسقف کی اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے۔ اسقف کو بتا دیا گیا کہ امیر المومنین صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر سالاروں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ مدینہ بہت دور تھا۔ صرف ایک طرف کا سفر کم و بیش 1 مہینے کا تھا۔
رومیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کا مطلب یہ تھا کہ رومی شہر کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں مسلمان سالاروں کے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ وہ قلعے پر تابڑتوڑ حملے کرتے اور قلعہ سر کر لیتے، لیکن اسلامی حکام کے مطابق انہوں نے دشمن کو امن اور صلح کی طرف آنے کا پورا موقع دیا۔ قرآن کا یہ فرمان بڑا صاف ہے کہ دشمن جھک جائے تو اس کے ساتھ شرائط طے کر کے صلح کر لی جائے، لیکن امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے آنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار تھا۔ سالار اس مسئلے پر غور و خوض کرنے لگے۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بیت المقدس والوں نے امیر المومنین کو کبھی نہیں دیکھا، ان کا خط ابن ولید جیسا ہے، شکل و صورت میں بھی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ وقت بچانے کی خاطر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ 3-4 دنوں بعد ابن ولید کو اپنے ساتھ قلعے میں لے جائیں اور کہیں کہ یہ ہے ہمارے امیر المومنین۔ نہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اسقف نے بیت المقدس میں ابن ولید کو دیکھ لیا ہے، بے شک اس کے ساتھ باتیں میں کرتا رہا ہوں، اس کی توجہ میری طرف رہی ہو سکتا ہے اس نے ابن ولید کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو، لیکن شہر کے اندر ایسے رومی موجود ہوں گے جنہوں نے کسی میدان جنگ میں ابن ولید کو اچھی طرح دیکھا ہوگا۔ اس وقت کی شرمساری کو سوچو جب کوئی ہمیں یہ کہہ بیٹھے گا کہ ان کا امیر المومنین نہیں، یہ تو خالد ابن ولید ہے جو میدان جنگ میں نعرہ لگا کر آیا کرتا تھا، انا خالد ابن ولید۔ کیا میرا خدشہ غلط ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے امین الامت، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسقف یا کوئی رومی سالار یہ کہہ دے کہ مدینے سے تمہارا امیر المومنین اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، شرجیل بن حسنہ نے کہا، کہ رومی ہمارے آگے یہ شرط رکھ کر اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہمارے مقابلے کی تیاری میں لگ جائیں، یہ وقت حاصل کر رہے ہوں گے، ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ ابن حسنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ہم دروغ اور فریب کا سہارا نہیں لے سکتے، ہماری چال بازی کا داغ اسلام کو لگے گا۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس میں لے جا کر اسقف کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارے امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں، اور صلح نامہ عمر کی بجائے خالد نے عمر بن کر کیا تھا، لیکن آگے پیش آنے والے واقعات اس روایت کی تردید کرتے ہیں۔ زیادہ مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مدینے سے بلایا گیا تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوری طور پر روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد مدینے کو دوڑا دیا۔ پیغام میں وہی باتیں لکھی جو اسقف بیت المقدس کے ساتھ ہوئی تھی۔ پیغام مدینے پہنچا ہی تھا کہ وہاں مسرتوں کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ مسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے خاص طور پر حکم بھیجا تھا کہ بیت المقدس فتح کیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو فتح کی خوشخبری کے منتظر تھے۔ خلیفہ مسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پیغام مسجد نبوی میں لے گئے اور پڑھ کر سب کو سنایا۔ تم سب مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، کیا میرا جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے؟ نہ جانا بہتر ہے امیر المومنین، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے نہ جانے سے رومی سمجھیں گے کہ تم نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی اور تم اتنے طاقتور ہو کہ صلح کی تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اس کا یہ اثر ہوگا کہ رومی ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر جانیں گے اور جزیہ ادا کر کے ہماری اطاعت قبول کر لیں گے۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے ابن عفان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین کا جانا بہتر ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ مجاہدین کب سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، کب سے گرمی سردی آندھی بارش اور طوفان کھلے آسمان تلے دن گزار رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ اگر امیر المومنین ان کے پاس چلے جائیں گے تو ان کے تھکے ہوئے حوصلے تازہ ہو جائیں گے۔ بے شک چند آوازیں سنائی دی۔ امیر المومنین نہیں جائیں گے تو رومی قلعے کے اندر محفوظ بیٹھے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں کمک بھی مل جائے گی، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجاہدین کی فتح جو ان کے سامنے کھڑی ہے وہ لٹ کر شکست بن جائے؟ حاضرین نے پرجوش طریقے سے تائید کی، مجھے جانا چاہیے۔ امیر المومنین نے کہا، میں ابھی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر مدینے سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اپنے نائبین اور مشیر تھے جن کی تعداد اور ناموں کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ وہ 1 مہینے سے کم عرصے میں جابیہ پہنچے۔
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کے استقبال کا انتظام جابیہ میں کیا تھا اور گھوڑ سواروں کا مختصر دستہ امیر المومنین کے استقبال کے لیے آگے روانہ کر دیا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جابیہ پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا تم نے ایلیا بیت المقدس کا محاصرہ اٹھا لیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم سب یہاں کیوں ہو؟ امیر المومنین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، محاصرہ عمرو بن عاص کے حوالے کر آئے ہیں، محاصرہ مضبوط ہے، ہم تیرے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ بڑی قیمتی اور زربفت کی عبائیں پہنے ہوئے تھے، وہ شہزادے لگ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریش کے بڑے امیر خاندان کے فرد تھے اور یزید بن ابو سفیان قبیلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اپنے امیر المومنین کے استقبال کے لیے بنے ٹھنے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم تم بے شرم ہو جو مجھے ملنے کے لیے اس شاہانہ لباس میں آئے ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 2 سال پہلے تک ہمارا کیا حال تھا؟ کیا تم نے مدینے میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ لعنت ہے اس مال و دولت پر جس نے تمہارے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ کیا تم میدان جنگ میں نہیں ہو؟ خدا کی قسم تم لباس کی شان و شوکت میں پڑ گئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد تمہاری جگہ کوئی اور حکمران ہوگا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اپنی حالت یہ تھی کہ موٹے کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا جو اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس میں پیبند لگے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی عبائیں کھول کر امیر المومنین کو دکھایا۔ دونوں نے زرہیں پہن رکھی تھی اور تلواریں ساتھ تھی۔ امیر المومنین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، خوبصورت عبائیں تو پردہ ہیں، ہم ہتھیاروں کے بغیر نہیں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے چہرے سے غصے کے تاثر صاف ہو گئے، وہ مطمئن نظر آنے لگے۔ ہمیں بہت جلدی بیت المقدس پہنچنا چاہیے۔ امیر المومنین نے کہا، رومیوں کو میں زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اتنے لمبے سفر کی پرواہ نہ کی اور بیت المقدس کو چل پڑے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کے محاصرے میں پہنچے تو مجاہدین نے دیوانہ وار خوشیاں منائیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی صرف آمد ہی ان کے لیے حوصلہ افزا تھی، اب تو وہ اور زیادہ خوشیاں منا سکتے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کوئی معمولی نہیں تھی۔ امیر المومنین اپنی تمام تر فوج میں گھومے پھرے اور ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ بیت المقدس ان کا اپنا شہر تھا، اب صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا۔ سب سے ملتے ملاتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دینی تھی جو کوئی بھی دے سکتا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مصاحب گئے تھے ان میں مدینے کے مشہور مؤذن بلال بن حبش رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ مؤذن تھے جنہیں اسلام کی تاریخ تا قیامت فراموش نہیں کرے گا۔ امیر المومنین کسی نے کہا، بیت المقدس جیسا مقدس اور اہم شہر ہماری جھولی میں آ پڑا، اس ایک شہر پر فتح کیے ہوئے سینکڑوں شہر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی عظیم کامیابی کی خوشی میں آج بلال اذان دے تو کتنا اچھا ہو۔ ہم بیت المقدس میں بلال کی اذان کے بعد داخل ہوں گے۔ خلیفہ مسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلال کی طرف دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے پر اداسی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی نسل سے تھے، ابتدائی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی آواز بلند، سریلی اور پرسوز تھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ اذان دی تو مسلمانوں پر تو اثر ہونا ہی تھا، دوسرے لوگ بھی مسحور ہو کر رہ گئے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز کا جادو تھا۔ اہل قریش نے اس آواز کو بند کرنے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ پر اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ بہت دیر تک بے ہوش پڑے رہتے تھے۔ جب اٹھتے تھے تو پہلی آواز جو ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ اللہ کا نام ہوتا۔ ان کی اذانیں دشت و جبل اور صحراؤں پر وجہ طاری کرتی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی یہ آواز خاموش ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی چھوڑ دی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور افسردگی کی سیاہ گھٹائیں چھائی رہنے لگی۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج پہلی بار بیت المقدس کے دروازے پر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیت المقدس کی فتح کے اس موقع پر بلال اذان دی۔ امیر المومنین نے ان کی طرف دیکھا تو وہ خاموش رہے۔ بلال، امیر المومنین نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ میں خود چاہتا ہوں
کہ اذان تم ہی دو۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر کون ایسا ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کرنا چاہتا ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کچھ دیر خاموش رہے۔ سب کو توقع یہی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان نہیں دیں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں ایک جگہ ذرا اونچی نظر آئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس جگہ جا کھڑے ہوئے، کانوں پر ہاتھ رکھے، اور برسوں بعد بیت المقدس کی فضا اس پرسوز آواز سے مرتعش ہونے لگی جو وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں اور تمام مجاہدین پر سناٹا طاری ہو گیا جب بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے یہ الفاظ نکلے، محمد رسول اللہ، تو کئی افراد کی دھاڑیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے تو سب کے آنسو جاری تھے، لیکن اپنے رسول کا نام سن کر سب کے جذبات کے بند ٹوٹ گئے، کسی کو اپنے اوپر ضبط نہ رہا۔ اذان کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی امامت میں سب نے عصر کی نماز پڑھی۔ اس طرح یہاں پر 69ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 70ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔